3 صحابہ کرام کے قتل کی سازش۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ہی کا ایک خاص گروہ تھا جو اپنی حماقت اور ذہنی کجروی کی وجہ سے ان کے فیصلہ کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صحیح خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور آمادہ بغاوت ہو گیا تھا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افہام و تفہیم کے نتیجہ میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آ گئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں ان سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں سے 3 شخص برق بن عبداللہ، عمر بن بکر تمیمی اور عبد الرحمن بن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کس طرح ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برق نے کہا کہ معاویہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمر بن تمیمی نے کہا کہ عمر بن عاص کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا، اس کے لیے یہ سکیم بنائی کہ ہم میں سے ہر ایک 17 رمضان المبارک کو، جبکہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوں، حملہ کر کے اپنا کام کریں۔ اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کیے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برق بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہو گیا، اور عمر تمیمی مصر کی طرف، جہاں کے امیر و حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ محسوس ہو گیا، انہوں نے دوڑ کر اپنے کو بچانا چاہا، پھر بھی برق کی تلوار سے ان کی سرین پر گہرا زخم آ گیا۔ برق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا۔ اس نے زخم کو دیکھ کر جس تلوار کا زخم ہے اس کو زہر میں بجھایا گیا ہے۔ اس کے علاج کی ایک صورت یہ ہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے، اور اس صورت میں امید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہ کر سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گرم لوہے کے داغ کو تو میں برداشت نہ کر سکوں گا، اس لیے مجھے وہ دوا تیار کر کے پلا دی جائے۔ میرے لیے 2 بیٹے یزید اور عبداللہ کافی ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاب ہو گئے۔ عمر تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمر بن عاص کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے 17 رمضان کی رات میں حضرت عمر بن عاص کو ایسی شدید تکلیف ہو گئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آ سکے۔ انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جا کر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کی مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمر نے اس کو عمر بن عاص سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ عمر گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے امیر و حاکم حضرت عمر بن عاص کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ مصر کے امیر اور حاکم ہیں، حضرت عمر بن عاص۔ اس نے کہا، میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتلایا گیا کہ وہ خارجہ بن حبیب تھا۔ اس بدبخت نے حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہا، اے فاسق، میں نے تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد خارجہ بن حبیب کے قصاص میں عمر تمیمی کو قتل کر دیا گیا۔
ان میں تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا۔ وہ 17 رمضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر اچانک آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں تو قصاص میں قتل کرا دوں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسئلہ نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابن ملجم کے ضرب کے نتیجے میں فاصل بحق ہو گئے تو حضرت حسن کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کیا گیا اور غیظ و غضب سے بھرے لوگوں نے اس کی لاش کو مسلح بھی کیا۔